بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو توحید کے مراحل کے بارے میں تھی، اور یہ چوتھی فصل توحید ربوبی کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید سے یہ چیز بخوبی واضح اور عیاں ہے کہ توحید خالقیت کا تقریباً کوئی منکر نہیں تھا، حتیٰ کہ جو مشرکین اور وثنیین تھے وہ لوگ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ کائنات کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کچھ معمولی چند لوگ دہریے ہیں کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں، وگرنہ تقریباً توحید خالقیت کو تو مانا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں ارشاد ہوتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے تو ضرور بضرور یہ کہیں گے اللہ ہے۔ یا اسی طریقے سے سورہ زخرف میں ارشاد ہوتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ ان کو کس نے خلق کیا ہے تو یہ لوگ ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے۔ پس فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، یہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ توحید خالقیت تقریباً مشرکین کے نزدیک وہ مسلمہ مسئلہ ہے۔ اہم چیز جو ہے وہ ہے توحید ربوبی، کہ اس عالم کی تدبیر کرنے والی ذات بھی ایک ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو سب کے نزدیک متفقن علیہ نہیں ہے۔ مشرکین اس جگہ پر آ کر شرک کرتے ہیں، تدبیر کے اندر مشرک ہیں، ربوبیت الہی کے اندر شریک بناتے ہیں۔ حتیٰ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ وعلیہ السلام اس کے زمانے میں بھی جو ستاروں کے کواکب کے عبادت کرتے تھے وہ لوگ بھی اس امر تدبیر میں مشرک تھے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو اجرام علویہ ہیں، ستارے وغیرہ، چاند سورج وغیرہ، یہ اس عالم سفلی یعنی اس ہمارے عالم مادہ کے اندر متصرف ہیں۔ یہی اجرام، یہی چاند ستارے سورج یہ تدبیر کرتے ہیں اس نچلے عالم کی۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اجرام علوی چاند سورج ستارہ انہوں نے خلق کیا ہے عالم سفلی کو یعنی اس عالم زمینی کو، نہ، وہ کہتے تھے تدبیر وہی اجرام علویہ چاند سورج اور ستارے کی تدبیر ہے، خالق وہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے نظریے کو باطل کیا، ان کی بات کو باطل قرار دیا، تو اس ربوبیت والے رخ کو مد نظر رکھا، کہا کہ جو خود غائب ہو جاتا ہے، جو خود مستقل نہیں ہے بیچارہ، وہ کیا تدبیر کرے گا عالم کی۔ کہ انشاءاللہ آیت کو عبارت میں پڑھتے ہیں کہ خوبصورت آیات میں سے سورہ انعام کے۔ اچھا، سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آخر کار توحید خالقی اور توحید ربوبی میں فرق کیا ہے؟
دیکھیں توحید خالقی کا مقصد تو یہ ہے کہ خلق کرنے والا، بنانے والا۔ توحید ربوبی کا مقصد پہلی نظر میں یہ نہیں ہے کہ بنانے والا، بلکہ جیسا کہ لفظ رب لغت کے اندر تصرف کرنے کے معنی میں ہے، تدبیر کرنے کے معنی میں ہے، ایک شے کی تربیت کا ذمہ اپنے ذمے لے لینا، اس کے معنی میں آتا ہے۔ یہ ہے رب کا معنی۔ اچھا، تدبیر کی حقیقت کیا ہے؟ تدبیر کرنا یعنی کیا؟ دیکھیں، تدبیر کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ ان اشیاء کے اندر ایک ایسا نظم و ضبط پیدا کرنا کہ ان اشیاء کی تنظیم اور نظم و نسق سے جو ہمارا ہدف اور غایت ہے وہ حاصل ہو جائے، اسے کہا جاتا ہے تدبیر۔ مثلا ہم نے عرض کیا تھا نا پہلے کہ یہ جو عالم ہے، عالم اسباب و مسببات ہے۔ اس عالم کے اندر بعض چیزوں کے لیے سبب ہیں، بعض چیزوں کے لیے مسبب ہیں۔ اب ان اسباب و مسببات کو آپس میں اس طریقے سے جوڑا گیا ہے، ان اسباب و مسببات میں اس طریقے سے نظم و ضبط پیدا کیا گیا ہے کہ اس سے ہدف مطلوب حاصل ہوتا ہے، جو غایت ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں تدبیر کرنا۔ بس تدبیر اور ربوبیت کا معنی کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ عالم کے اندر آئیں اور آپ اسباب اور مسببات کا انکار کر دیں۔ نہ، اسباب و مسببات کا انکار نہیں ہے، بلکہ تدبیر در حقیقت ان اسباب و مسببات کو اس طریقے سے تخلیق کرنا ہے کہ ایک شے سبب بنتی ہے کسی اور شے کے لیے، دوسری کسی اور شے کے لیے۔ ان اسباب و مسببات کو اور ان علل کو آپس میں ایسے نظم و ضبط کے ساتھ پیدا کیا جائے کہ جو ہدف اور غایت مطلوب ہے اس سے حاصل ہو جائے، اسے اصلاً تدبیر کہتے ہیں۔ اور یہی معنی ہے اس آیہ کریمہ کا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ وآلہ السلام نے فرعون کے سامنے کہا تھا، میرا رب تو وہ ہے جو ہر شے کو خلق کرتا ہے پھر اس کی ہدایت کرتا ہے۔ اس ہدایت سے مراد ہدایت تکوینی ہے، یعنی نہ فقط یہ کہ اس نے خلق کیا بلکہ اس کی تدبیر بھی کرتا ہے۔ اسباب و مسببات کا ایسا سلسلہ بنایا ہے کہ اس سے غایت اور مطلوب حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کائنات کے اندر جتنے بھی اسباب اور علل ہیں یہ سارے کے سارے جنود حق ہیں، لشکر خدا ہیں۔ خدا کے سامنے یہ اسباب و علل خاضع ہیں کہ پروردگار عالم ان اسباب و مسببات کے ذریعے سے ایک نظام احسن کو تشکیل دیتا ہے۔ خب یہ ہے توحید ربوبی کہ تدبیر کرنے والی ذات بھی خدا کی ذات ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہم نے توحید ربوبی کا معنی کیا، اس سے کبھی بھی لازم نہیں آتا کہ اصلاً عالم کے اندر اسباب اور مسببات کا انکار کیا جائے۔ یہ اشعری طرز تفکر ہے کہ جس طرز تفکر کے مطابق کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ خداوند متعال کے علاوہ کوئی سبب نہیں ہے اور ہر شے کو مستقیم اور مباشرتاً خود خلق کرتا ہے، یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ اسباب و مسببات توحید ربوبی کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں۔ توحید ربوبی کے ساتھ جو چیز ٹکراتی ہے، ایک یہ کہ خدا کے مقابلے میں آپ جداگانہ مستقل طریقے سے ارباب کا تصور لے کر آئیں، ایسے رب لے کر آئیں کہ آپ کہیں کہ خدا نے اس کائنات کو بنا کر اس کائنات کے سارے امور ان کے سپرد کر دیے اور ان کے حوالے کر دیے، خود نعوذ باللہ خود اپنے آپ کو ہٹا دیا، اب ان کائنات کے امور کی تدبیر کرنا ان کے حوالے ہے۔ خب یہ شرک ربوبی ہے۔ یا مثلا یہ تصور کرنا کہ نعوذ باللہ خداوند متعال نے اس کائنات کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ایسا بنایا ہے کہ جس حصے کے اندر بعض مخلوقات کے حوالے چیزیں کر دیں اور خود اپنے آپ کو سائڈ پر ہٹا دیا۔ خب یہ بھی غلط ہے، چاہے کلی طور پر ہو یا جزوی طور پر ہو۔ خدا کبھی بھی سلطنت سے معزول نہیں ہوتا،
خدا کسی کے بھی سپرد کر دے اور اپنے آپ کو ہٹا دے، یہ تصور غلط ہے، یہ تفویض ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن اگر یہ تصور رکھا جائے کہ خداوند متعال نے اسباب بنائے ہیں، ان اسباب کو بھی خود سبب بنایا ہے، وہ اسباب جس طریقے سے اپنے وجود میں خدا کے محتاج ہیں، اپنے وجود کی بقا میں بھی خدا کے محتاج ہیں۔ حتیٰ سبب اپنا اثر دکھانے کے لحاظ سے بھی خداوند متعال کے اقتدار اور فیض کا محتاج ہے، کہ اسی کو غیر مستقل کہا جاتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ خوب یہ اگر اس طریقے سے تصور کریں تو یہ توحید ربوبی کے برخلاف نہیں ہے۔ یہ اصل میں توحید ربوبی کا معنی، کہ یہاں پر اکثر لوگ اچھے طریقے سے مطالب کو سمجھتے نہیں ہیں، پھر اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال پھر ایک نقطے کی طرف استاد سبحانی اشارہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وثنی تھے، مشرک تھے، یہ ان ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو حقیقت میں رب نہیں مانتے تھے۔ کہتے تھے یہ بت جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، یہ ہمارے جو ارباب اور رب ہیں ان کے صنم ہیں، ان کے اصنام ہیں، ان کے بت ہیں، ان کے مجسمے ہیں۔ وگرنہ اتنی عقل ان میں بھی تھی کہ ان کو رب نہیں شمار کرتے تھے جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کہا اصل میں اسی شکل کے رب ہیں کہ جو کائنات چلا رہے ہیں، لیکن وہ تو دکھتے نہیں ہیں۔ اب ہم لوگوں نے عبادت کرنی ہے، لہذا اپنی ہاتھوں سے انہی کی شکل بنا دی۔ یہ وثنی اس طریقے سے رکھتے تھے۔ البتہ جو شرک والا عنصر تھا وہ یہ تھا کہ ان ارباب کو یہ لوگ مستقل سمجھتے تھے۔ اولاً تو ان کو خداوند متعال نے اس طریقے سے بنایا نہیں ہے، پھر دوسری بات مستقل تصور کرنا، خوب یہ اشتباہ عظیم ہے۔ کائنات میں کوئی ذرہ خداوند متعال کے فیض سے مستقل نہیں ہو سکتا، یہ غلط تصور ہے۔ اور یہاں سے میں ایک اور نقطے کی جانب بھی اشارہ کر دوں کہ جو مکتب تشیع کے اندر توسل کا نظریہ ہے، اس توسل کے نظریے کا کبھی بھی معنی یہ نہیں ہے۔ یہ بعض جاہل لوگ جو شیعوں کی طرف ان مشرکوں والی باتوں کو منسوب کرتے ہیں، یا جان بوجھ کے منسوب کرتے ہیں، یا خود جاہل لوگ ہیں، وگرنہ نظریہ توسل میں کبھی بھی مشرکین والی بات نہیں آتی۔ مشرک اولاً ان کی عبادت کرتے تھے۔ شیعہ کسی بھی چیز کے توسل کا قائل ہو، معصومین کے توسل کا قائل ہو، کبھی بھی ان کی پرستش اور عبادت کو جائز قرار نہیں دیتا۔ انشاءاللہ توحید ربوبی کے بارے عبادی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پہلا نقطہ یہ۔ دوسرا نقطہ یہ کہ شیعہ حضرات اور مشرکین میں بنیادی طریقے سے جو حقیقی تفاوت ہے، توحید اور شرک کا تفاوت ہے۔ مشرک ان ارباب کو مستقل سمجھتا ہے کہ خداوند متعال نے ان کو بنا کر امور ان کے حوالے کر دیے اور خود سائڈ سے ہٹ گیا۔ ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ شرک ہے۔ شیعہ توسل کا مقصد یہ ہے کہ خداوند متعال نے مختلف اسباب بنائے، ان اسباب کو بنایا بھی خود ہے، وہ اسباب بقا میں بھی خدا کے محتاج ہے، لیکن ایسے اسباب ہیں کہ جن کے توسل سے خدا مختلف امور کو انجام دیتا ہے۔ خب یہ عین توحید ہے نظریہ، بنیادی تفاوت ہے یہ۔ برحال پھر استاد سبحانی یہاں پر توحید ربوبی کے بارے میں دو طرح کے دلائل کو ذکر کرتے ہیں۔ دلیل اول یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر دقیق نگاہ کے ساتھ دیکھا جائے تو ربوبیت کی باز گشت بھی تخلیق کی طرف ہے۔ توحید ربوبی بھی حقیقت میں توحید خالقی کی طرف پلٹتی ہے۔ میں اس کا ایک سادہ سا مطلب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں تدبیر کیا ہے؟ ایک موجود کو اپنے کمال لائق تک پہنچانا۔ اب اس موجود کو کمال لائق تک پہنچانا یعنی اس موجود کے اندر اس کمال لائق کو تخلیق کرنا، پس یہ ربوبیت بھی اسی خلقت کی طرف پلٹتی ہے۔ ایک یہ بیان ہے کہ انشاءاللہ عبارت میں اگر پہنچ پائے تو اس کو دیکھیں گے۔ دوسرا بیان خود اس کائنات کے اندر جو ایک نظم واحد ہے، تمام اجزائے عالم کے اندر آپ کو ایک انسجام نظر آتا ہے، ہر جز دوسرے جز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ جو ایک انسجام ہر جز دوسرے جز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ نظم واحد کو تشکیل دیتا ہے۔
جب نظم واحد کو تشکیل دیتا ہے تو رب واحد بھی ہوگا، مدبر بھی واحد ہوگا۔ یہ دو بیانات ہیں، دیکھیں عبارت کافی ساری ہو گئی۔ الفصل الرابع التوحید فی الربوبیہ، کہتے ہیں چوتھی فصل توحید ربوبیت کے بیان میں۔ یستفاد من کتاب العزیز، فرماتے ہیں کہ کتاب عزیز یعنی قرآن مجید سے یہ سمجھ میں آتا ہے ان التوحید فی الخالقیت کان موضع الوفاق عند الوثنیین، خالقیت کے بارے میں توحید ایک اتفاقی مسئلہ تھا حتیٰ مشرکین کے نزدیک بھی۔ قال سبحانہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ترجمہ پیش ہوا۔ اسی طریقے سے سورہ زمر کی 38 آیت ہے، وقال سبحانہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہ اس کا ترجمہ بھی خارج میں پیش کیا۔ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ التَّوْحِيدِ فِي التَّدْبِيرِ، لیکن تدبیر اور ربوبیت میں جو توحید ہے، فَلَمْ تَكُنْ أَمْرًا مُسَلَّمًا عِندَهُمْ، ان مشرکین اور وثنیین کے نزدیک یہ ایک امر مسلم نہیں تھا۔ بل الشرک فی التدبیر کان شائعا بین الوثنیین، بلکہ تدبیر کے اندر جو شرک، ربوبیت کے اندر جو شرک تھا، یہ ان وثنیین اور مشرکین کے نزدیک مشہور تھا، ان کے مابین بالکل مشہور تھا۔ کما ان عبدۃ الکواکب والنجوم فی عصر بطل التوحید ابراہیم، جس طریقے سے کواکب ستاروں کی پرستش کرنے والے توحید کے پہلوان حضرت ابراہیم، وہ بھی اسی طریقے سے، وہ عبد کواکب بھی اسی طریقے سے توحید ربوبی اور تدبیر کے مخالف تھے۔ کانوا من المشرکین فی امر التدبیر، وہ شرک کرنے والے تھے امور تدبیر میں، ربوبیت میں شرک کرتے تھے، ربوبیت کے اندر مشرک تھے یہ لوگ۔ حیث کانوا یعتقدون، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا، بأن الاجرام العلویہ، علویہ یعنی بلند، وہ اجرام وہ جرم یعنی جسم، یہ جو خصوصیت سے عالم اجرام علویہ، ستارہ وغیرہ، ان کے بارے میں یہ اجرام کی جرم کی تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ یہ جو اجرام علویہ ہیں، جو ستارے، چاند، سورج وغیرہ، یہ ہی المتصرفۃ فی النظام السفلی، نچلے نظام میں یعنی زمین وغیرہ کے اندر یہی تصرف کرتے ہیں۔ وَأَنَّ أَمْرَ تَدْبِيرِ الْكَوْنِ وَمِنْهُ الْإِنسَانُ فُوِّضَ إِلَيْهَا، یعنی اس عالم تکوین، اس عالم کون کی تدبیر، جن میں سے انسان بھی ہے، انہی ستاروں کے حوالے کر دی گئی ہے۔ فُوِّض یعنی سپرد کر دینا، انہی کے حوالے کر دیے، اور نعوذ باللہ خدا سائڈ پر ہٹ گیا۔ فَهِيَ أَرْبَابٌ لِهَذَا الْعَالَمِ، یہی اس عالم کے ارباب ہیں، رب ہیں۔ وَمُدَبِّرَاتٌ لَهُ، اس عالم کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ لَا خَالِقَاتٌ لَهُ، البتہ اس عالم کے یہ خالق نہیں ہیں۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، اسی وجہ سے، نجد، ہم دیکھتے ہیں، ہم پاتے ہیں، ان ابراہیم یرد علیہم بإبطال ربوبیتہا، حضرت ابراہیم ان پر نقد کرتے ہیں، ان کو رد کرتے ہیں ان کواکب اور اجرام علویہ کی ربوبیت کے بطلان کے ذریعے سے۔ کیسے؟ ان طریق الاشارۃ الی افولہا وغروبہا، اس طریقے سے کہ اشارہ کرتے ہیں کہ بابا یہ تو غائب ہونے والے ہیں، یہ تو غروب کرنے والے ہیں۔ خب اگر رب غائب ہونے والا ہو تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ عالم چلے؟ جب رب بیچارہ غائب ہی ہو جائے گا تو پھر عالم کو چلانے والا کون ہوگا؟ کہ اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ گفتگو ہے۔ حیث یقول سبحانہ حاکیا، حضرت ابراہیم سے حکایت کرتے ہوئے کہ ان آیات کو کس برہان پر تطبیق کیا جائے، اس کے بارے میں بھی بہت مختلف بیانات ہیں، کہ ایک دو تقریرات کی طرف اشارہ کرتا ہوں اجمالاً۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب حضرت ابراہیم پر رات طاری ہوئی، یعنی بالکل رات آ گئی، اندھیرا چھا گیا، تو ایک ستارہ دیکھا۔ قال ھذا ربی،
حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، لیکن جیسے ہی وہ ستارہ غروب کر گیا تو آپ نے فرمایا لا احب الآفلین، غروب ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، بھلا یہ کیسے رب ہو سکتا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو ابھرتے دیکھا، قال ھذا ربی، حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، جب وہ چاند غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا اگر میرا رب میری ہدایت نہیں کرے گا تو میں گمراہوں میں سے بن جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، جب حضرت ابراہیم نے سورج کو ابھرتے دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب وہ بھی غروب کر گیا تو کہا کہ اے میری قوم میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جن چیزوں کا تم شرک کرتے ہو۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ربی ربی ربی، اس پر حضرت ابراہیم کا فوکس ہے کہ آغا سبحانی بھی اس نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اصل وہ توحید ربوبی کے منکر تھے۔ ترى انه علیہ السلام استعمل کلمۃ الرب فی احتجاجہ مع المشرکین، کہ حضرت ابراہیم کلمہ رب کو استعمال کر رہے ہیں مشرکین سے احتجاج کرتے ہوئے، کہ یہ اس نقطے کی جانب بھی اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم بھائی کس طریقے سے چاند کو، ستاروں کو، سورج کو اپنا رب کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مقام احتجاج تھا، مقام بحث ہے۔ مقام احتجاج میں اس طریقے سے فرض کیا جاتا ہے کہ جس کو سامنے والا مانتا ہے ہم کہتے ہیں چلیں 2 منٹ میں آپ کی بات کو مانتے ہیں، لیکن پھر بعد میں کہتے ہیں اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے اس کے اندر تو یہ خرابی ہے، اس کے اندر تو یہ خرابی ہے۔ تو یہ حقیقت میں حضرت ابراہیم کا عقیدہ نہیں تھا، لیکن مقام مناظرہ، مقام جدل، مقام احتجاج، وہاں پر اس طریقے سے حضرت ابراہیم گفتگو فرما رہے ہیں۔ اور دلیل بھی کیا دے رہے ہیں؟ افول، افول یعنی غروب، کہ بو علی سینا افول اور غروب کو تطبیق دیتے ہیں امکان پر، کہتے ہیں یہاں پر اصل میں امکان سے استدلال ہے، کیونکہ افول غائب ہونا امکان کی علامت ہے، ممکن ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ممکن الوجود ہے تو بس اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، مدبر حقیقی کوئی اور ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں نے اس برہان کو کسی اور طریقے سے تطبیق کیا ہے، بعض لوگوں نے کسی اور طریقے سے اس کی تقریب بیان کی ہے، لیکن مرحوم علامہ طباطبائی کا خوبصورت ترین بیان ہے ان آیات کے بارے میں المیزان کے اندر، کہ آغا فرماتے ہیں یہ حقیقت میں برہان محبت ہے۔ دیکھیں اس میں زور اس پر ہے، لا احب الآفلین، لا احب، برہان محبت ہے کہ انسان کبھی بھی ناقص اور غائب اور غروب ہونے والی چیز کے ساتھ محبت نہیں کرتا، انسان کمال مطلق کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو رب بھی کمال مطلق ہونا چاہیے۔ اصلاً بقول علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ برہان فطرت ہے، برہان محبت ہے، یہ آواز فطرت ہے، یعنی فطرت انسانی کو اگر زبان دے دی جائے، اگرچہ اس کی زبان ہے ہم لوگ نہیں سنتے، اگر واضح طریقے سے اس کو زبان دے دی جائے تو فطرت انسانی اسی طریقے سے بولے گی۔ اگر ایک ابتدائی کمال کو دیکھے گی پہلے اس میں شبہ ہوگا کہ شاید یہ رب ہے، لیکن جیسے ہی اس کے اندر نقص کو محسوس کرے گی تو فطرت کہے گی یہ رب مطلق نہیں ہو سکتا، میرا رب وہ ہوگا کہ جس کے اندر کوئی بھی عیب نہ ہو۔ فطرت کمال مطلق کو چاہتی ہے۔ بہرحال یہ بیانات ہیں ان آیات کے ذیل میں۔ ترى انه استعمل کلمۃ الرب فی احتجاجہ مع المشرکین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کلمہ رب کو استعمال کر رہے ہیں مشرکین سے احتجاج کرتے ہوئے۔ ولم یستعمل کلمۃ الخالق، حضرت ابراہیم نے کلمہ خالق کو استعمال نہیں کیا، کیوں؟ للفرق الواضح بین التوحیدین، توحید خالقی اور ربوبی میں واضح تفاوت پایا جاتا ہے۔
وعدم انکارہم التوحید فی الاول و اصرارہم علی الشرک فی الثانی، کیونکہ وہ لوگ بھی توحید خالقیت کے منکر نہیں تھے، لیکن بہت زیادہ ان کا اصرار تھا توحید ربوبی میں شرک پر، وہاں پر توحید ربوبی کو نہیں مانتے تھے وہ لوگ۔ حقیقت الربوبیہ والتوحید فیہا، ربوبیت کی حقیقت اور اس کے اندر توحید سے کیا مراد ہے؟ لفظۃ الرب فی لغت العرب بمعنی المتصرف والمدبر والمتحمل امر تربیت الشیء، فرماتے ہیں لفظ رب عربوں کی لغت میں تصرف کرنے والے کے معنی میں ہے، تدبیر کرنے والا کے معنی میں ہے، اور اس شخص کے معنی میں ہے یا اس چیز کی معنی میں ہے کہ جو کسی شے کی تربیت کو اپنے ذمے لے لے۔ وحقیقت التدبیر، اور تدبیر کی حقیقت کیا ہے؟ تنظیم الاشیاء، اشیاء کے اندر نظم پیدا کرنا، و تنسیقها، وہی عطف تفسیری ہے، یعنی نظم پیدا کرنا، بحیث یتحقق بذلک مطلوب کل منہا، اس طریقے سے کہ اس تنظیم اور تنسیق کے ذریعے سے ہر ایک کا جو ہدف ہے وہ حاصل ہو جائے۔ وتحصل له غایتہ المطلوبۃ له، ہر ایک شے کی جو غایت مطلوبہ ہے، جو ہدف اور مقصود ہے، وہ حاصل ہو جائے۔ وعلی ھذا فحقیقت تدبیرہ سبحانہ لیست الا خلق العالم وجعل الاسباب والعلل بحیث تأتی المعالیل والمسببات دبر الاسباب یا دبر الاسباب وعقیب العلل، کہتے اس بنا پر پروردگار عالم کی تدبیر کرنے کا معنی نہیں ہے مگر یہ کہ اس نے عالم کو خلق کیا اور اس عالم کے اندر اسباب و مسببات کو قرار دیا، اس طریقے سے کہ ان اسباب اور علل کے پیچھے معالیل اور مسببات پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی سبب آتا ہے، اس سبب کے بعد وہ معلول وجود میں آتا ہے، وہ مسبب وجود میں آتا ہے، اس کو تدبیر کرنا کہتے ہیں۔ جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو روشنی پھیلتی ہے، جیسے ہی پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھتی ہے، یہ اسباب اور مسببات کو آپس میں اس طریقے سے جوڑنا کہ ہر سبب کے پیچھے مسبب آئے، ہر معلول کے پیچھے علت آئے۔ فَيُؤَثِّرُ بَعْضُ أَجْزَاءِ الْكَوْنِ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ، اس طریقے سے کہ اس عالم ہستی کے بعض اجزاء مؤثر ہوتے ہیں دوسرے بعض اجزاء میں، حتیٰ یصل کل موجود الی کمالہ المناسب، یہاں تک کہ ہر موجود اپنے مناسب کمال تک پہنچ جائے، وہدف المطلوب، اور اپنے مطلوب ہدف تک پہنچ جائے۔ یقول سبحانہ، پروردگار عالم فرماتا ہے، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ یہ سورہ طٰہٰ میں قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کی زبانی ہے کہ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے کہ جو ہر شے کو خلق کرتا ہے پھر اس کی ہدایت کرتا ہے، یعنی یہی تدبیر کرتا ہے۔ ہدایت سے مراد یہاں پر ہدایت تکوینی ہے۔ والتوحید فی الربوبیۃ هو الاعتقاد بأن تدبیر العالم الامکانی بید اللہ سبحانہ، توحید ربوبی کا معنی یہ ہے کہ انسان عقیدہ رکھے کہ اس عالم امکانی کی تدبیر پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے۔ وَأَنَّ الْأَسْبَابَ وَالْعِلَلَ الْكَوْنِيَّةَ فَكُلُّهَا جُنُودٌ لَهُ سُبْحَانَهُ، اس عالم تکوین کے اندر جو اسباب اور علل ہیں یہ سارے کے سارے لشکر خدا ہیں۔ یعملون بامرہ، خدا کے امر سے عمل کرتے ہیں، ویفعلون بمشیتہ، خدا کے ارادے سے کام کرتے ہیں۔ وقد صرح القرآن الکریم، قرآن مجید نے واضح طریقے سے فرمایا ہے، الا ان ہناک مدبرات لامر العالم باذنہ تعالی، یہاں پر ہمارے سامنے اس عالم کی تدبیر کرنے والے ہیں اذن الہی کے ذریعے سے، کہ بارہا کہا کہ اس اذن سے مراد اذن تکوینی ہے۔ قال سبحانہ فالمدبرات امرا، وَيُقَابِلُهُ الشِّرْكُ فِي الرُّبُوبِيَّةِ، اس کے مقابلے میں شرک فی الربوبیت ہے، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ تَصَوُّرُ أَنَّ هُنَاكَ مَخْلُوقَاتٍ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ، یہاں پر خدا کی کچھ مخلوقات ہیں، لیکن فُوِّضَ إِلَيْهَا أَمْرَ تَدْبِيرِ الْعَالَمِ، یا فَوَّضَ إِلَيْهَا أَمْرَ تَدْبِيرِ الْعَالَمِ، کچھ ایسی مخلوقات ہیں کہ خدا نے ان کے سپرد کر دیا ہے، خود ہٹ گیا ہے، کائنات کی تدبیر اب انہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَسِيرَ الْإِنسَانِ فِي حَيَاتِهِ تَكْوِينًا وَتَشْرِيعًا، خدا نے کچھ مخلوقات بنائی ہیں
عالم کی تدبیر، انسان کی قسمت، سب کچھ اس کی حیاتی تکوینی تشریح سب کچھ ان کے حوالے کر دی اور خود اپنے آپ کو ہٹا دیا۔ خود یہ تفویض ہے اور غلط ہے۔ اسی لیے تفویض یعنی سپرد کر دینا اور خود اپنے آپ کو ہٹا دینا، خود یہ شرک ربوبی ہے۔ وہاں ہونا نقطۃ یجب التنبیہ علیہا، ایک بات ہے جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، وہی ان الوثنیہ لم تکن معتقدۃ بربوبیۃ الاصنام الحجریہ والخشبیہ ونحوہا، جو وثنی مشرک تھے وہ ان پتھروں کے اصنام بتوں کو اور جو لکڑیوں کے بت تھے یا اسی طریقے سے جو ان چیزوں کے بت بناتے تھے ان کی ربوبیت کے قائل نہیں تھے، بل کانوا یعتقدون بکونہا اصناما للآلہۃ المدبرۃ لہذا الکون، بلکہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بت ہیں ان الہوں کے، ان ارباب کے جو اس کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْآلِهَةُ الْمَزْعُومَةُ فی متناول ایدیہم، لیکن کیونکہ یہ ان کے گمان والے جو خدا تھے ان کے ہاتھوں میں نہیں تھے، وکانت عبادت الموجود البعید عن متناول الحس صعبۃ التصور، اور کیونکہ وہ موجود کے جو حس سے بہت دور ہے اس کی عبادت کرنا بہت مشکل ہے، امدوا الی تجسیم تلک الآلہہ، اسی لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ ان آلہہ کا ایک جسمانی بت بنایا جائے، و تصویرہا، اور ان کی تصویر بنائی جائے، فی اوثان و اصنام، ان بتوں میں کہ جو من الخشب والحجر، کہ جو لکڑیوں سے اور پتھروں سے بنائے گئے ہیں، وصاروا یعبدونہا عوضا عن عبادت اصحابہا الحقیقیہ، پھر ان لکڑیوں سے بنے ہوئے اصنام اور صنموں کی عبادت کرنے لگے ان حقیقی آلہہ کی عبادت کے بدلے میں۔ وَهِيَ الْآلِهَةُ الْمَزْعُومَةُ، وہ حقیقی آلہہ کون سے تھے؟ جن کے بارے میں یہ گمان کرتے تھے کہ وہ ہمارے خدا ہیں۔ اچھا، یہ ہو گیا خود توحید کے بارے میں، لیکن توحید کے بارے میں، ربوبی کے بارے میں ایک دو اور نکتے ہیں، چلو عبارت ابھی زیادہ ہے، انشاءاللہ اس کو کل پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔